السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین نظام، موسم چل رہا ہے حج کا۔ دنیا کے کونے کونے سے اور عالم اسلام کے اطراف و اکناف سے حجاج کرام عازم سفر ہیں اور وہ مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یقیناً انہیں فریضہ حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کا حج قبول فرمائے اور ان کا حج مبرور ہو۔ آئیے آج کے اس درس میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ صفا اور مروہ جہاں حجاج کرام سعی کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، تو یہ سعی کہاں سے آئی اور صفا و مروہ کا چکر لگانے کی ابتدا کب ہوئی اور کس صورت میں ہوئی، کس پس منظر میں ہوئی، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، امید ہے دھیان سے سنیں گے۔ حدیث ذرا لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر وہ پوری کیفیت موجود ہے جو کیفیت حجاج کرام اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور صفا و مروہ کی سعی کرتے وقت وہ حضرت حاجرہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت اسماعیل کو یاد کرتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جس عورت نے پٹا باندھا وہ حضرت حاجرہ تھی، تاکہ حضرت سارہ ان کے قدموں کا سراغ نہ لگا سکے۔ چنانچہ وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو یعنی حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لے کر کے جائیں اور فلاں مقام کو چھوڑ کر کے آئیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور ان دونوں کو ساتھ لیے وہ خانہ کعبہ جہاں آج موجود ہے اور زمزم کا کنواں جہاں موجود ہے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے تلے ان کو بٹھا دیا دونوں کو، اور دونوں کو چھوڑ کر کے واپس آنے لگے۔ حضرت حاجرہ وہ بھی ساتھ کچھ دور تک آئی اور وہ سوال کرتی رہی، کیا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں اس وادی غیر ذی زرعی میں، آپ اس بے آب و گیا میدان میں، سنسان وادی میں ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز ہے؟ یا ابراہیم این تذهب، حدیث کے جو الفاظ ہیں، یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء۔ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، جبکہ یہ ایسی وادی ہے جہاں نہ کوئی انسان بستا ہے، نہ جہاں آبادی ہے اور نہ ہی اور کوئی چیز ہے۔ کھانے کے نام پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس صرف ایک تھیلا کھجور اور پینے کے نام پر صرف ایک مشکیزہ پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نعم، ہاں۔ پھر حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا وہ موحدانہ جواب تھا، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اور صرف ایک اللہ پر
بھروسے کی بات انہوں نے کہی اور کہا اذن لا یضیعنا، تب کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھے، اور جب ایک ٹیلے پر پہنچے اور ایک اونچی جگہ، بلند جگہ پر پہنچے، تو وہاں اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بلکہ ہمیشہ کے لیے اس دعا کو ایک خاص دعا کی شکل میں قرآن پاک میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہاں پر بسایا اور ایسی وادی میں بسایا جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ ہی کوئی پانی ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے، بالکل بے آب و گیا میدان میں ہم نے اپنی اولاد کو بسایا اور وہاں پہ رکھ کے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ صرف تیرے ہی بھروسے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے اس بابرکت گھر کے پاس، لہذا اور یہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور آپ ایسا کرنا، اے اللہ تو ایسا کرنا کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف ایسے موڑ دینا، ایسے پھیر دینا کہ وہ لوگ اس کی طرف آئیں، لوگ تہوی الیہم۔ اور تو کیا کرنا، یہاں تو روزی روٹی کا کوئی بندوبست ہے نہیں، لیکن تیرے اوپر میرا بھروسہ ہے، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا، شاید کہ یہ لوگ تیرا شکریہ ادا کریں۔ اس دعا کے ساتھ اور اس یقین اور اس بھروسے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہو گئے۔ ادھر جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو کھانا پینا تھا یہ ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ فکر مند ہوئی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پیاس سے وہ تڑپ رہا ہے، اپنے بچے کی تڑپ انہیں برداشت نہ ہوئی اور وہ ان کی طرف دوبارہ دیکھ نہ سکی، اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے انہوں نے دیکھا کہ قریب میں ایک پہاڑی ہے اور شاید اس پہاڑی پر چڑھنے پر کوئی نظر آ جائے، لہذا حضرت ہاجرہ اس پہاڑی کی طرف گئی، یعنی صفا پہاڑی پر چڑھی اور چڑھ کر کے انہوں نے چاروں طرف جائزہ لیا، دیکھا شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اتری اور پھر دوسری پہاڑی پر مروہ پر چڑھی، وہاں انہوں نے چاروں طرف جائزہ لیا، دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن ان کو کوئی نظر نہ آیا، یہاں تک کہ اسی طرح سے انہوں نے 7 چکر لگایا صفا اور مروہ کے بیچ میں اور ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ آخرکار جب مروہ پر چڑھی تو ان کو ایک آواز سنائی دی، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ شک ہو سکتا ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے، یہاں آواز کس چیز کی آواز ہے۔ پھر اپنے آپ کو انہوں نے سمجھایا کہ ذرا خاموش ہو جانا، اے ہاجرہ ذرا خاموش ہو جانا، ذرا دھیان سے سننا، یہ آواز کیسی آواز ہے۔ پھر وہی آواز ان کو سنائی دی تو ان کو لگا کہ کوئی شخص شاید ہے، تو انہوں نے پکارا کہ اے شخص اگر کوئی ہے تو کیا میری مدد کر سکتا ہے۔ اتنے درمیان وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے نے اپنی ایڑیوں سے یا اپنے پیر کے زور سے وہاں پر مٹی کو کھود ڈالا، جس کی جگہ پر ایک چشمہ پھوٹا جو آب زمزم تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اس میں سے پیا، اپنے بچے کو دودھ پلایا اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، اور اس میں سے وہ چلو بھر بھر کے اپنے مشکیزے میں وہ رکھنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یرحم اللہ ام اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین اسماعیل کی ماں ہاجرہ پر رحم فرمائے، لولم کہ اگر یہ چھوڑ دیتی اپنے حال پر زمزم کو، لکانت زمزم عینا معینا، تو یہ زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا۔
پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد وہاں سے جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ گزر رہے تھے، قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے چڑیا کو دیکھا کہ چڑیا منڈلا رہی ہے اور وہ اس حالت میں وہاں سے چڑیا آنا جانا کر رہی ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ اس کے احساس ہوتے ہی انہوں نے اپنے آدمیوں میں سے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا کہ ذرا جائزہ لے کر آئے اس جگہ کا، کیا واقعی وہاں پانی ہے؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پانی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کا آنا جانا اس راستے سے ہوتا تھا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے چنانچہ تو ایک دو آدمی کو انہوں نے بھیجا، چنانچہ کہ پانی موجود ہے۔ پھر وہ واپس آئے اور اپنے قافلے کے لوگوں کو بتایا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ تو وہ سب لوگ آئے اور حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں، کیا ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجر نے اجازت دی اور کہا کہ ہاں بالکل یہاں آپ لوگ رک سکتے ہیں اور پانی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ولیکن لا حق لکم فی الماء، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا، اس میں ملکیت ہماری ہی ہوگی اور یہاں تم رہ سکتے ہو، رک سکتے ہو۔ چنانچہ جرہم کے قافلے نے وہاں پر ٹھہراؤ لیا اور وہاں اپنی جگہ بنائی، بندوبست کیا اور اپنے باقی اہل عیال کو بھی وہاں پر بلا لیا اور وہاں وہ رہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو لوگوں میں اتنا گھل مل گئے تھے اور ان کا اخلاق اتنا کریمانہ تھا کہ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنی بیٹی سے ان کے ساتھ شادی کرا دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک عورت سے شادی کی۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ اس کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ مدت کے بعد اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہے، ایک عورت تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ انہوں نے پوچھا ان سے کہ وہ کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ کہا روزی روٹی کی تلاش میں کمانے کو نکلے ہیں۔ تو کہا کہ وہ جب آئے تو میرا سلام کہنا، اور یہ پوچھا کہ اچھا بیٹی یہ بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن بشر ونحن فی ضیق وشدہ، کہ ہم لوگ بہت پریشان حال ہیں، بہت برا گزر بسر ہے اور ہم بہت تنگی میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی جب وہ آئے، اذا جاء زوجک فقرئی علیہ السلام، جب تمہارا شوہر آئے تو تم ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وغیر عتبۃ بابی، اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی جو چوکھٹ، اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو بدل دیا کرے، اس کو بدل دے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے، دیکھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بوڑھے شخص آئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، ذاک ابی، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے تجھے طلاق دینے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ ان کو طلاق دے دیا اور اسی قبیلے کی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ ان کی دوسری بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ کمانے کو گئے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو کہا کہ گزر بسر کیسی ہے؟ کہا بہت اچھی ہے۔ اور پھر اس نے، دوسری بیوی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور بہت اطمینان بخش جواب دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام آئے گھر، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک شخص، بزرگ شخص آئے تھے اور بہت شریف معلوم ہو رہے تھے، بہت نیک آدمی تھے، اور اس طرح انہوں نے پوچھا، میں نے ایسا جواب دیا۔ کہا ذاک ابی، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے تجھے باقی رکھنے کو کہا ہے، اپنی زندگی میں ہمیشہ ساتھ میں رکھنے کو کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بار
ایک بار حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے تیر درست کر رہے تھے۔ باپ بیٹے کی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ایک پیغام دیا، پیغام بھیجا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے کان میں، ایک اچھا پیغام ڈالا اور انہوں نے کہا کہ کیا تم میری اس بات میں مدد کرو گے کہ میں یہاں پر ایک گھر کی تعمیر کرنے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا گھر بنانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پتھر ڈھو ڈھو کے لا کر کے دے رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے جا رہے تھے اور دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، چاروں طرف کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں تک کہ جب دیواریں بلند ہو گئی اور وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام ابراہیم کو لا کر کے دیا، ایک پتھر جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے ان کو لا کر کے دیا، اس پر چڑھ کر کے دیواریں بنا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ ایک پوری لمبی حدیث ہے جس حدیث میں بہت طرح کی باتوں کا پتہ چلا جو حجاج کرام بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے اس حدیث میں کہ اس مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے مکہ کو بسایا اور صفا مروہ کی جو سعی جاری ہوئی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا۔ تو حضرت حاجرہ کی جو چکر لگانا تھا، اس کی جو دوڑ لگانا تھا، تو اسی کی یاد میں شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو باقی رکھا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کا آج تک اس کے درمیان چکر لگانا ہوتا ہے اور اسی دور سے یہ چکر لگانا اور صفا مروہ کی سعی کرنا شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صفا مروہ کو دیکھنے اور اس کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دل میں بھی مزید ایمان تازہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔